اب میں خصوصی خطاب کے لیے استاد محترم استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نائب محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مدرسہ اسلامیہ کے اس عظیم الشان جلسے دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ جلسہ اتنا شاندار ہے کہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ سامعین زیادہ ہیں یا پگڑی باندھنے والے زیادہ ہیں۔ جن کی پگڑی بدھی ہے وہ زیادہ ہے یا سامعین زیادہ ہیں؟ ایسا میں نے کسی جلسے میں نہیں دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کی پگڑی بدھی ہوئی ہو۔ 20 سال سے جو لوگ پڑھا رہے ہیں، چونکہ اس مدرسے سے فارغ ہیں اور اس مدرسے کا ان کے اوپر احسان ہے اور مدرسے نے کرم کر دیا کہ مرنے سے پہلے پگڑی باندھ دیا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوستو یہ یاد رکھیے، یہ جو اعزاز ہے یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور اصل اعزاز انشاءاللہ میدان محشر میں ہوگا۔ قرآن والوں کا میدان محشر تو قرآن والوں کا ہے، میدان محشر میں تو قرآن والوں ہی کی بہار ہے۔ اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے پڑھتا جا چڑھتا، تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتا جا چڑھتا جا، جیسا کہ جلسے میں ہے تھکتا جا اور بھاگتا جا، تو یہ تو ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حافظ کو اللہ تعالیٰ کہیں گے حافظ قرآن تو رک مت، پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جا۔ کہتے ہیں جو درجات ہیں، جتنی سیڑھیاں ہیں قرآن کریم کی اتنی ہی آیتیں ہیں، آخری سیڑھی پر پہنچے گا اور جنت کے آخری درجے میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرے، دوستو اس کو انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں، دور دراز بھیجتے ہیں، بہت بڑی بڑی ڈونیشن دیتے ہیں اور بہت بڑی بڑی فیس دیتے ہیں، ڈریس پر خرچ کرتے ہیں، کتابوں پر خرچ کرتے ہیں دوستو، لیکن یہ خرچ سب یہیں ٹائٹا فش ہو جاتا ہے۔ آخرت میں کچھ جانے والا نہیں ہے، کان کھول کے سن لو، آخرت میں جانے والا نہیں ہے۔ آخرت میں یہ پگڑیاں جائیں گے انشاءاللہ، یہ حافظ جائیں گے، ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ انگلش نہ پڑھاؤ آپ، لیکن پہلے حافظ تو بناؤ، پہلے تو اپنے رسول پاک کے دامن کو تھامو۔ ہماری امت میں، اس امت میں سب سے پہلے حافظ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہے، اور حضور کو حفظ قرآن اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، حضور کا حفظ قرآن اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے۔ چنانچہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ جبریل حضور کے پاس قرآن لے کر آتے تھے، اتارتے تھے، تو حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے، جلدی تاکہ بھول نہ جائے۔ دیکھیے ہمارے حضور کو کتنا شوق ہے قرآن پڑھنے کا، جلدی، ہم انہی کی امتی ہیں اور ہم جلدی چاہتے ہیں انگلش پڑھا دیں،
جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ فلاں پڑھا دے، پڑھاؤ لیکن سب سے پہلے مسلمان بناؤ گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنے حضور کے دامن کو پکڑو، حضور کے طریقے پہ سیکھو۔ سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں سب سے پہلے حضور نے قرآن یاد کیا، تو حضور کی امتی کو بھی سب سے پہلے قرآن یاد کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے قرآن کے ذریعے، آپ رٹیے مت۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے قرآن آپ کے سینے میں ڈال دینا، وقرآنہ، اور قرآن کو پڑھا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا دیں تو جیسا ہم نے پڑھایا ہے اسی طرح سے پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کا معنی اور مطلب آپ کے سینے میں ڈال دینا۔ تو دوستو قرآن کو یاد بھی کرایا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کو تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھوایا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کا معنی اور مطلب بھی بتلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ دوستو اس سے آپ کو قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ دوستو سب سے پہلے تو ہمارا حافظ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں جو قرآن یاد کر لیتا ہے حافظ قرآن ہو جاتا ہے، وہ جڑ جاتا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا سینہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوستو یہ قرآن پڑھنا اتنا آسان ہے، آپ چھوٹے سے بچے کو مدرسہ اسلامیہ میں بھیج دیجئے، مکتب مدرسے مسجد میں جو مکتب چلتا ہے وہاں بھیج دیجئے، اور بھیج دیجئے، کچھ مت دیجئے، کوئی فیس نہیں، کچھ نہیں۔ 2 سال میں حافظ صاحب آپ کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا کے دے دیں گے، 2 سال میں۔ اور ماشاءاللہ یہ مدرسے والے کھلاتے بھی ہیں، یہ دوا علاج بھی کرتے ہیں، اور جب پگڑی حافظ ہو جاتا ہے تو مدرسے ہی کے پیسے سے پگڑی بھی بانٹتے ہیں۔ مدرسے کے وہاں ڈریس کے لیے الگ دو، فریس کے لیے الگ دو، اس کے لیے الگ دو، اس کے لیے الگ دو، اور نتیجہ کچھ نہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ کیوں کچھ نہیں؟ دنیا کی نوکری بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مل جائے۔ آج کل تو نوکری بالکل نہیں ملتی، صرف 3 ہی 4 سال کے لیے ملتی ہے، صرف 3 ہی 4 سال کے لیے ملتی ہے۔ اور یہ حافظ قرآن ہوگا پوری زندگی عزت کے ساتھ رہے گا، پوری زندگی۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ حافظوں اور عالموں کو جتنا کھلا دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں، وہ کسی کو نصیب نہیں۔ 12,000 تنخواہ ہے، 8,000 10,000 تنخواہ ہے، اور اتنا شاندار کھانا کھلاتا ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ والے سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، اور تنخواہ 12,000 ہے، 10,000 ہے۔ اللہ کھلاتا ہے خوب، اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ، سب مصافحہ کرتے ہیں، سب جو ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے دعا کراتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دروازے سے گزر جاؤ، ہمارے بچے پر دست شفقت رکھ دو۔ دوستو یہ حافظ قرآن کی برکت ہے۔ میں حدیث سنا رہا تھا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دوستو سب سے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اور ایک جھلک جنتی پا جائیں گے تو اپنی خوبی قسمت پہ ناز کریں گے۔ لیکن حافظ قرآن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، جتنا چاہے گا دیدار الہی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی بلائیں گے، باپ کو بھی کھڑا کر دیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور جو ہے حافظ قرآن سے کہیں گے پڑھو، بیٹا 1 آیت پڑھے گا اور باپ کا 1 درجہ بڑھے گا۔ ایک روایت میں تو بیٹے کا درجہ بڑھے گا تو اس کا بھی بڑھے گا، باپ کا بھی بڑھے گا۔ حالانکہ باپ حافظ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اس نے قربانی دی، انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، نوکری کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ قربانی دی، مدرسے میں بھیجا، اور حفظ قرآن کریم کو یاد کرایا۔ تو بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ تقریر میں کہتے تھے، میں نے خود سنا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا کس کا؟ باپ کا۔ کیوں؟ یہ جو بیٹا حافظ ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، تھوڑا ڈنڈا کھانا پڑتا ہے۔ 2 سال میں حافظ ہونا آسان نہیں ہے۔ حافظ صاحب فجر سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں مسند پر اپنے، اور یہ لڑکوں کو بھی جگا دیتے ہیں۔ ہم جب جونپور میں پڑھتے تھے تو عربی کے لڑکے تو اذان پر اٹھتے تھے،
اور جو حفظ پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے. ہمارے حافظ صاحب کھوج کھوج کر جو ان کے شاگرد جس کمرے میں فلانے اٹھو فلانے اٹھو ایک آواز لگاتے تھے، بھر بھر لڑکے اٹھ کر. تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اور استاد بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سبق سناتے ہیں. اگر غلطی ہوئی تو ایک غلطی تو معاف کر دیتے ہیں، دوسری غلطی پر تھپڑ ہی لگاتے ہیں، تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں. تو مفتی صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا. باپ کا کیوں درجہ بڑھ رہا؟ اس لیے باپ نے قربانی دی، باپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا اور حافظ بنایا. آج اس قربانی کا پھل پانے کا وقت ہے. دوستو اس وقت وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک کو بھی حافظ قرآن نہیں بنایا، کفے افسوس ملیں گے. کاش کہ ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتے تو بیٹا بھی چڑھتا جنت کے درجات میں اور ہم بھی چڑھتے. اس لیے دوستو جن لوگوں کے بیٹے حافظ ہو گئے ہیں باپوں سے میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لو، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور داڑھی نہیں ہوگی تو ایک ہاتھ سے داڑھی چھپاؤ گے، اپنا چھپاؤ گے، چہرہ شرم ہوگی. اس لیے جتنے بھی بیٹے حافظ ہوئے ہیں چھوٹے، ان کے باپ کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور داڑھی تو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. ہمارے حضور کی سنت ہے، میدان محشر میں ہم کو حضور کا سامنا کرنا ہے، حضور کی شفاعت لینی ہے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے. اور یہ حضور کی بڑی پیاری سنت ہے داڑھی. 1,24,000 صحابی سب داڑھی رکھتے ہیں. اور دوستو داڑھی میں بڑی عزت ہے، بڑا روب ہے، بڑا وقار ہے، بڑی تمکنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یا اتنا تو طے کر لو کہ مرنے سے پہلے داڑھی رکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. بے داڑھی کے نہیں مریں گے، بے داڑھی رکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال میں اس مدرسے کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے قوم کے ان نوحالوں پر محنت کیا اور اتنے سارے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے. یہ تو اچھا ہوا اسٹیج بڑا بنا ہوا ہے، ورنہ بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. یہ مدرسے کا بہت بڑا کارنامہ. محتمین صاحب ابھی رپورٹ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے معلوم ہے یہ مدرسہ بہت پرانا تھا اور بیچ میں تھوڑا سا دم توڑ رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے، محتمین صاحب نے اور کئی لوگ جن کا نام نہیں جانتا، مولانا محمود جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، ان سب لوگوں نے مل جل کر مدرسے کو پھر آگے بڑھایا. اب میری دعا ہے کہ انشاءاللہ مدرسہ آگے ہی بڑھتا جائے گا، پیچھے نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور یہاں سے جس طرح سے حفظ کی تعلیم ہے، عربی کی بھی تعلیم ہوگی اور دوم سوم چہارم پڑھ کر یہاں کے بچے دارالعلوم دیوبند جائیں گے اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر مگہر کو اور مگہر کے پورے اطراف کو، پورے بستی کو، بلکہ پورے ہندوستان کو دین اور شریعت کے نور سے منور کر دیں گے. میں آپ سے بتا دوں آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی مدرسوں کی جو عزت ہے، مدرسوں کی جو شان ہے، علماء کی جو شان ہے، وہ کسی کو نصیب نہیں ہے. آج بھی عالم کہیں چلا، میں نے دیکھا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس جگہ جاتے تھے ایک دم پتہ نہیں کہاں سے مجمع ٹوٹ آتا تھا، بہت بڑا مجمع آتا تھا دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم ایک اسٹیشن پہ تھے، حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے، بہت سارے لوگ گئے تھے. اسٹیشن والا کہہ رہا تھا کون بابا آیا، کون بابا آیا. ہم نے کہا ہمارے بڑے عالم ہیں. تو دوستو آج بھی علماء کی عزت ہے، اور عالم نہیں ہے کتنا بڑے سے بڑا عہدہ ہو. آج کل دیکھا نا بڑے سے بڑے عہدے والوں کو 20 آدمی تعریف کرتے ہیں تو 25 آدمی گالی دیتے ہیں کہ نہیں؟ 20 تعریف کرتے ہیں تو 25 کیا دیتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں اور جو ہے گھبراتے ہیں، یہ نہ آئے، یہ نہ. اور الحمدللہ العلماء سے لوگوں کو اتنی محبت ہے کہ مگہر والے چاہتے ہیں کہ عالم آئیں آئیں آئیں، اور مگہر میں عالم آ جاتا ہے، کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے. وہ کہتا میرے گھر، وہ کہتا میرے گھر، حافظ کتاب اللہ کہتے ہیں میرے گھر، ہر گھر پہ جانا پڑتا ہے. اور دوستو سب لوگ محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ مگہر سے کہ لوگوں کی علماء سے محبت کی دلیل ہے. یاد رکھو جس جگہ کے لوگ مدرسوں سے، علماء سے، حافظوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، عالم ربانی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی کو خوش و خرم رکھتا ہے. ابھی مالیر کوٹلا ایک بستی ہے پنجاب میں، 1947 میں پورا پنجاب اجڑ گیا. مالیر کوٹلا میں ایک مدرسہ ہے اور وہاں مسلمان بچے ہوئے ہیں، صرف اسی شہر میں سب سے زیادہ ہیں پنجاب میں.
تو سارے لوگ مدرسے کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں چندہ دے دوں, مدرسے کی خدمت کر دوں. آج صورتحال یہ ہے کہ مالی اور کوٹلہ کے مسلمان مدرسے کی خدمت کی برکت سے پورے پنجاب میں سب سے زیادہ مالدار ہیں. لوگ کہتے ہیں تجارت میں فائدہ نہیں ہوتا. ارے مدرسے سے جڑو, اپنی اس محنت کی کمائی کا کچھ مدرسے میں دو, کچھ علماء پہ خرچ کرو, دینداروں پہ خرچ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت نصیب فرمائیں گے. ابھی یہ مولانا محمود لکھنؤ میں جہاں رہتے ہیں, وہاں ایک صاحب مزدور تھے, مسجد بنوائی انہوں نے اور مزدوری نہیں لی, اپنی طرف سے مزدوری بنوائی, پوری مزدوری دے دی. اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنی برکت دی, ان کی برکت دی. جو آدمی مزدور تھا, دیکھتے دیکھتے اس کے ہاں 20-25 مزدور لگ گئے جو کام کرنے والے, اور وہ اللہ نے اچانک اس کو مالدار کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی خدمت کی وجہ سے, مسجد کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے مالدار کر دیا. دوستو جب آتے ہیں, لڑکوں کو بھی ابھی چھٹی ہوئی, ہر لڑکے کو کچھ نہ کچھ پیسہ دیا, مدرس کو بھی پیسہ دیا. مولانا محمود کو تھوڑا زیادہ دیا ہے اس لیے کہ یہ محتمم ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ دین کا سے تعلق رکھنے والے, دین سے محبت رکھنے والے, مدرسوں سے محبت رکھنے والوں کو اللہ سرخرو کرتا ہے, کامیاب کرتا ہے. اور اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا اور آخرت میں بھی عزت دیتا. اور یاد رکھو ایک بات اور, جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں, مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں, دینداروں کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں, شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں, قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. دفن کرنے والے نے چہرے کی طرف, قبلے کی طرف کیا تھا, فرشتے آ کے ہٹا دیتے ہیں, تو قبلے کے لائق نہیں ہے, تو مدرسوں کی مخالفت کرتا تھا. دوستو آج ہمارے دین کی زندگی کا مرکز ہے مدرسہ. آج دارالعلوم دیوبند نہ کھلا ہوا ہوتا اور دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا, پورے دنیا میں, پورے ہندوستان میں جہالت ہی جہالت ہوتی. اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند جو آپ کا عظیم مدرسہ ہے, ہر سال 1500, 1600, 1100, 1200 عالم پیدا کرتا ہے, اور مفتی پیدا کرتا, 50 مفسر پیدا کرتا, اور حافظ اور قاری کتنے پیدا کرتا ہے. اور دوستو چپے چپے میں پھیل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. دیوبند کا ایک فاضل کہیں بھی چلا جاتا ہے, پورے علاقے کو نور سے بھر دیتا ہے. میرے پاس نام لینے کی گنجائش نہیں ہے, اتنے علماء خدمت کرنے والے کہ ایک کا نام لوں گا تو 10 کا نام رہ جائے گا, اس لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا. لیکن ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کا جو بھی فارغ آتا ہے وہ دین کی خدمت ضرور کرتا ہے, فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے, اسلام کی حفاظت و اشاعت کرتا ہے, اور وہ اپنا ذمہ سمجھتا ہے. یہ نہیں کہ تنخواہ کی بنا پر کرتا ہے, تنخواہ ملے یا نہ ملے وہ دین کی خدمت کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا علماء بوڑھے ہو جاتے ہیں, اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کرتے, لیکن جب مدرسے کا کام ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اسے لگتا ہے جیسے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا, طاقت آ گئی ہے. تھوڑا سا دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ہندوستان میں اسلام کو نہیں رہنے دیں گے, انگریزوں نے اعلان کر دیا ہندوستان میں اسلام کو نہیں رہنے دیں گے, اور اب ہم انگریزی تعلیم اور انگریزی حکومت اور انگریزی پالیسی کے ذریعے ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. یہ انگریزوں کا اعلان تھا. ان کے پاس تخت و تاج تھا, ان کے پاس خزانہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, دیوبند کی سرزمین میں ایک پیڑ کے نیچے ایک مسجد کے صحن میں چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے انہوں نے اللہ کے بھروسے, اللہ کے توکل پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے. میں مسلمانوں بتاؤ, انگریز کامیاب ہے یا ہم کامیاب ہیں؟ ہم کامیاب. سارے ہندوستان کا ہر مسلمان, چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلی ہو, سب مدینے کا عاشق ہے. عاشق ہے, ہر ایک کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. کہتا ہے بلا لو جلد مدینہ کہ ہے امیر کو خوف, کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے.
دوستو یہ مدینے کا شوق، یہ مدینے کی تمنا، یہ مدینے کا عشق، یہ مدینے میں جو ہستی محو خواب ہے اس کی محبت، یہ علماء دیوبند کے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ پورے ملک میں دوستو دیوبند میں حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث اتنی پڑھی گئی 150 سال میں دیوبند میں کہ پوری دنیا کے کسی مدرسے میں اتنی حدیث نہیں پڑھی گئی جتنی دیوبند میں۔ ایک شاعر گئے تھے، وہ دیوبند جب گھومے دیکھا یہاں حدیث، یہاں تفسیر، یہاں وہ، یہاں روحانی تربیت، یہاں وہ، تو وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے، کہنے لگے روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے۔ وہ شاعر صاحب سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، روح سرور کونین یہی آس پاس ہے، حضور کی روح آس پاس ہے، حضور کی روحانی توجہ ہے، محدثین کی طرف، حدیث پڑھانے والے کی طرف حضور کی توجہ ہوتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے جو حدیث پڑھاتا ہے اس کی قبر میں اور حضور کی قبر سے فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نور کا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، دیوبند کا فارغ بنائے، مظاہر کا فارغ بنائے، ندوۃ العلماء کا فارغ بنائے، بڑے بڑے مدرسوں سے اللہ تعالی ہمارے بیٹوں کو فارغ کرے۔ اور علماء دیوبند نے جو خدمات انجام دی ہیں، یہاں اس مدرسے میں بھی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آئے ہیں، شیخ الاسلام آئے، حضرت قاری صدیق صاحب آئے، اور قاری طیب صاحب آئے کہ نہیں؟ قاری طیب بڑے بڑے علماء دیوبند، انہی کا یہ فیض ہے۔ یہ 1:30 ساڑھے 12 بج رہا ہے، اتنی روحانیت ہے، اور جو مجمع چلا گیا وہ تو پچھتا رہا ہوگا راستے میں کہ چلے گئے، اور جو بیٹھے ہیں وہ جانے کا نام نہیں لے رہے، جو بیٹھے ہیں، لیکن جو گئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے سلیقے کے ساتھ گئے ہیں، مسافہ کر کے گئے ہیں، مسافہ کر کے گئے ہیں، تو ان کا بھی جانا اسی نہیں ہوا کہ بغاوت کر کے چلے۔ مسافہ یہ جلسے والوں کی تھوڑی سی کوتاہی ہے، مغرب بعد شروع کر کے 10 بجے تک ختم کر دیتے تو سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے۔ تو اب آئندہ جب جلسہ ہوگا دستار بندی کا، اور انشاءاللہ 200 بچے ہیں تو آئندہ 300 بچوں کی دستار بندی ہوگی، لیکن مغرب بعد ہوگی انشاءاللہ۔ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، کب ہوگی؟ مغرب بعد ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو ہے بہرحال اس رات کا وقت ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے میں اتنی ہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس بستی مگہر کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس کو دین، تقوی، طہارت والی بستی بنا دے۔ اے اللہ اللہ والوں کی والی بستی بنا دے، اللہ والے یہاں آنے جانے والے بن جائیں۔ الہ العالمین یہ جتنے بچوں جتنے بڑوں کے سر پر دستار بندی ہوئی ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو میدان محشر میں حافظ اٹھا، اور سب کی میدان محشر جو حافظوں کا اعزاز ہوتا اس اعزاز سے ان کو سرفراز فرما۔ اور یہ مدرسہ جو پرانا مدرسہ ہے جس میں اکابر علماء بھی آئے ہیں، بڑے بڑے روحانی شخصیات یہاں تشریف فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لے، دن دگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اہل مگہر کو اس مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اس سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کو یہاں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل میں یہ عزم پیدا کر دے، ان کے دل میں یہ ارادہ پیدا فرما دے، یہ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا فرما دے کہ انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کا حافظ اور عالم بنے گا انشاءاللہ۔ الہ العالمین اس اجلاس کو حد درجہ قبول فرما، جس نے اس اجلاس میں کسی بھی طرح سے محنت کی ہے اے اللہ اس کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ نوجوان دوڑ دوڑ کر بلہ لگا لگا کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اے اللہ ان نوجوانوں کی خدمت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے چہروں کو سرخرو فرما دے، مسلمانوں کے چہروں کو سرخرو فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی طاقتوں کو پاش پاش فرما دے۔ اے اللہ ہندو مسلم مل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ملک کا جو صدیوں سے طریقہ رہا ہے اور جس کی مثال یہ کبیر صاحب بھی ہیں، انہیں ہندو بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں، اے اللہ پورے ملک کے ہندو اور مسلمان کو مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما،
اور جو لوگ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، میرے مولا ان طاقتوں کو توڑ دے آپ۔ الہ العالمین اپنے رسول پاک کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مولا غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔